قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہی اکیلا سب پر غالب ہے، واحد القہار، وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رکھیے کہ تخلیق میں کوئی چیز، کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ہم اس کو عیب میں شمار نہیں کریں گے۔ مثلا گمراہی کو اللہ نے پیدا کیا، گناہوں کے آلات کو بھی یقینی سی بات ہے اللہ نے پیدا فرمایا، اس طرح بتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اگرچہ سبب انسان بنتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائیں انہیں ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا جن مقاصد میں بعض لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اگر معرض وجود میں لانا کا ارادہ فرمایا یا ان کے لیے کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کو پائے تکمیل تک پہنچنے کو نہیں روکا، تو وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مطلب گناہ پیدا فرمائے۔ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ چونکہ بحث آئی تو میں نے ذکر کیا، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف گناہوں کی پیدائش کی نسبت کرنا یہ بے ادبی میں شمار کیا ہے اکابرین اسلام نے، کہ اللہ نے زنا کو پیدا کیا، اللہ نے جھوٹ کو پیدا کیا، حالانکہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بلکہ اگر کوئی معاذ اللہ یوں انکار کرے کہ نہیں جو نیکی اچھی چیزیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور برائیوں کا خالق کوئی اور ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ منسوب کرنا ایک بے ادبی میں شمار اس لیے کیا گیا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں کم ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور فقہا ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے، ہر اس بات سے روکتے ہیں جس کے ذریعے عظمت باری تعالیٰ دل میں کم ہوتی محسوس ہو یا کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ بہرحال لیکن ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہاں پہ میرا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت فاعل حقیقی ہونے کے اعتبار سے کسی اور کی طرف نہیں کر سکتے۔ فاعل حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم بعض اوقات مجازاً جو چیزیں سبب بن رہی ہوتی ہیں، کسی شے کی پیدائش کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تصویر اللہ نے ہی پیدا کی ہے، لیکن ہم منسوب کر دیتے ہیں مصور کی طرف، جی انہوں نے تصویر بنائی، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہوا، جو اصل میں کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل حقیقی کہتے ہیں، اور جو بیچ میں سبب بننے والا ہوتا ہے اس کو فاعل مجازی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے تو یہاں اس کے فاعل حقیقی ہونے کا ذکر ہے۔ اور جہاں پر مطلب دیگر چیزیں انسان بناتے ہیں، بہت سارے بلڈنگیں بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جیسے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ادارے نے بنایا، فلاں شخص نے بنایا، فلاں کاریگر نے بنایا، فلاں شخص نے اس کو تیار کیا ہے، تو یہ نسبتیں تمام مجازی ہوتی ہیں۔ خالق اصلاً ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کا کسی بھی چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری بعض اوقات آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں اس چیز کا غلط استعمال، اور اگر پیدا کر کے اللہ نے روکا ہو تو پھر اس سے نہ روکنا، یہ غلط ہوتا ہے اور باعث گرفت ہوتا ہے۔